يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ سامعین حضرات، شیطان کا ارادہ، اس کی چاہت کے متعلق آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ شیطان انسان کو سونے کے بعد کس طرح گھیر لیتا ہے، اور آپ اندازہ یہ بھی لگائیں کہ شیطان انسان کے ساتھ کس قدر وہ رات گزارتا ہے۔ انسان کے ساتھ ہی وہ چپکا رہتا ہے، وہ انسان کے ساتھ وہ لپٹا رہتا ہے، انسان کے ساتھ ہی وہ رات گزارتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، آپ نے یہ بات بھی سنی ہے کہ شیطان انسان کی ناک کی نتھنوں کے اندر رات گزارتا ہے۔ ایک یعنی آگے کی طرف شیطان نے اب حملہ کرنا شروع کر دیا کہ انسان کے جسم کے اگلے حصے میں یعنی ناک کی نتھنوں کے اندر شیطان رات گزارتا ہے، یہاں پہ قبضہ کرتا ہے۔ آپ نے یہ بات بھی سنی، پھر شیطان آگے سے پیچھے چلا جاتا ہے، انسان کی گدی کے اوپر گرے لگاتا ہے اور ساتھ پھونک بھی مارتا ہے۔ یہ پیچھے کا اس کا حملہ ہے۔ تیسری بات، شیطان پھر انسان کے دائیں اور بائیں آ جاتا ہے، یعنی انسان کی سیدھی طرف اور الٹی طرف آ جاتا ہے۔ کیسے آتا ہے اور انسان کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور جو شخص صبح کی نماز نہیں پڑھتا تو شیطان اس انسان کو کس طرح عزت دیتا ہے، جس طرح وہ عزت کے قابل ہے تو شیطان بھی اس بندے کو ویسے ہی عزت دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائے، حدیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا، کہا گیا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد تک وہ سویا رہتا ہے، صبح کی نماز نہیں پڑھتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ شیطان نے اس شخص کے کان کے اندر پیشاب کر دیا ہے۔ اب پیشاب کرنے کا کیا طریقہ کار ہے شیطان کا؟ اب جسم انسان کا ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ سامنے اس کے جسم کے اوپر کپڑوں کے اوپر ذرہ برابر بھی گندگی لگ جائے یہ بندہ اس کو برداشت ہی نہیں کرتا۔ اور اتنا نہیں، سامنے والے بندے کے جسم کے اوپر صرف گندگی ہے اور اس کو پتہ چل گیا اس سے یہ 10 قدم دور کھڑا ہوگا، اتنا اس انسان کو گندگی سے نفرت ہے۔ اتنا نہیں، اس سے آگے دیکھیں، آپ پہلے دیکھیں کہ کرونا یہ وائرس گزرے، پتہ چلا کہ سامنے بندے کے جسم کے اندر کرونا ہے، اسے ہاتھ ٹچ کرنا بھی یہ گوارا نہیں کر رہا۔ کیوں؟ مجھے یہ کرونا میرے جسم کے اندر آ جائے گا، یہ بیماری میرے جسم کے اندر شامل۔ انسان اس قدر اپنے آپ کو سیف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس قدر یہ بیماری اور اس قدر یہ انسان ان گندگی چیزوں سے یہ نفرت کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اپنا کان اور اپنا جسم شیطان کے آگے رکھ کے یہ سویا رہتا ہے، اور شیطان اپنی مرضی سے جو اس کے جسم کا سب سے گندا اور غلیظ ترین یہ پیشاب ہے وہ نکال کے اس بندے کے کانوں کے اندر ڈال کے چلا جاتا ہے۔ اب تصور کریں، صرف تصور کریں، اور ہمارے معاشرے کی صورتحال کچھ یہی ہے۔ اب پانی یہاں باہر کھڑا ہو جائے، بچ بچا کے گزریں گے، الیکشن کا یہ موقع ہے، ہر ایک کو کہتے ہیں کہ ووٹ آپ کو دے رہی ہے، صفائی نہیں ہوتی، گٹر یہ ہے، یہ مسئلے ہیں، یہ مسئلے ہیں۔ میرا بھائی یہ سارے مسئلے تجھے نظر آ رہی ہیں، تیرے جسم کے اندر جو گندگی شیطان جا کر ڈال رہا ہے تجھے اس کی فکر نہیں؟ سخت الفاظ ضرور ہے، لیکن انسان کی ایمان کو جھنجھوڑنا بھی میری ذمہ داری ہے کہ اس کے ایمان کو سوئے ہوئے کو جگا دے، شاید کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف آ جائے۔ اور یہ حقیقت ہے، میرے معاشرے کی کیفیت یہی ہے، صورتحال یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اگر اس کو اور بھی واضح کرتے جائے تو باتیں ساری سامنے آ جائیں گی، اور آپ صورتحال مسجد کی دیکھ سکتی ہیں کس حال میں ہے، عبادت کا دور تک تصور ہی نہیں ہے، باقی ساری چیزوں کا تصور ہے۔ اور شیطان کیا صورتحال بندے کے ساتھ کرتا ہے؟ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے
بندے کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور آ کے یہی کہتا ہے کہ سو جائے، ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے، سو جائے۔ بندہ سو جاتا ہے۔ پھر نماز کا ٹائم قریب ہوتا ہے، شیطان اس کو یعنی دباتا ہے اور سو جائے، یعنی اس کی راہ ہموار کرتا ہے سلانے کے لیے، بندہ سو جاتا ہے۔ جیسے نماز کا ٹائم عمر ہو جاتا ہے، نماز کا وقت چلا جاتا ہے، شیطان پھر اس بندے کو عزت کیسے دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ تو نے اپنے رب کی بات نہیں مانی، پھر تو اس قابل ہے کہ اس کے کانوں کے اندر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، تو اسی قابل ہے کہ تیرے اوپر میں پیشاب ہی کر دوں، تو اسی قابل ہے۔ وہ غصے میں آ کے اور اس کی قبلیت اس کو دے کے اس کے کانوں میں پیشاب کر کے بولو براز کر کے وہ چلا جاتا ہے، اور ہمیشہ وہ کرتا ہی جا رہا ہے جب تک یہ بندہ فوت نہیں ہوگا، یہ شیطان اپنا عمل کرتا ہی جا رہا ہے۔ شیطان نے اس کو پھر عزت دی، تو نے اپنے رب کو جھٹلایا ہے اور پھر تو اس قابل ہے کہ تو میرے پیشاب کا ڈھیر ہی بن، تو ڈھیر بنا کے چلا جاتا ہے۔ اور انسان کی یہ صورتحال ہے۔ اگر ڈاکٹر یا طبیب یا کوئی سرجن ہے تو وہ جانتا ہے انسان کے کانوں کا، ناک کا، گلے کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان تینوں کا تعلق ایک ہی جگہ سے ہے۔ انسان کے کان کے اندر اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ حلق تک آ کے محسوس ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے۔ اب اندازہ لگے جب شیطان اس کے کانوں کے اندر پیشاب کرتا ہوگا، اس کا راستہ تو حلق تک آتا ہے، تو پیشاب حلق تک نہیں آتا ہوگا؟ ضرور آتا ہوگا۔ اگر کسی ڈاکٹر سرجن سے آپ پوچھنا چاہے، پوچھے، کانوں سے گزرتی ہوئی چیز یہ حلق تک آتی ہے، جب حلق میں آ جاتی ہے انسان اس کو منہ سے باہر نکالتا ہے یا اس کو پیٹ میں لے کر چلا جاتا ہے۔ حلق میں انسان اپنی رکھی ہوئی چیز کو ٹھرا اور روک سکتا ہی نہیں ہے، اس کو باہر نکالنا ہے یا اس کو پیٹ میں اندر لے جانا ہے۔ اگر لوگ کے رکھے گا پانی کا ایک قطرہ ہی کیوں نہیں، تو انسان یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر انسان تو سویا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، تو اس نے اپنے پیٹ کے اندر لے لی، تو پھر انسان شیطان کا پیشاب کہاں چلا گیا اور کہاں جا رہا ہے، کس حال میں جا رہا ہے؟ صرف آپ تصور کریں، ہم خود ہی تصور کریں، اور دوست احباب رشتہ دار سب کو بتائیں کہ ہماری کنڈیشن اور صورتحال یہاں ہے۔ ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تیرے جسم خود شیطان کے گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے، اس سے کیوں نہیں بچنا چاہتا؟ پہلے سب سے پہلے اس سے بچ، اللہ تعالیٰ تیرے سارے اسباب دور کر دے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے، تجھے شیطان سے بچانا چاہتا ہے، تو بچنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو معمولی چیزیں ہیں، اس سے پھر تو ہی گھستا جا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔